مولانا آج کا میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ نوجوان طبقہ دین سے کیوں دور ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ نوجوان دین سے دور ہی ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے. میں اپنے اس اصل موضوع پہ آنے سے پہلے تمہید کے طور پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ کیا؟ ہمارا مسئلہ ہے کیا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. خصوصاً ہمارے نوجوان وہ چونکہ ہمارے ہاں ایک گیپ ہے دیندار اور دنیا دار کا. یہ ہم نے گیپ خود بنا رکھا ہے، خود ساختہ ایک گیپ ہے کہ جس کو ہم نے دنیا داروں نے بھی بنایا ہے، دیندار بھی بنا کے بیٹھا ہے کہ جو مسجد والا ہے، جو مدرسے والا ہے، وہ ایک الگ کوئی زندگی گزار رہا ہے، اور جو یونیورسٹی والا ہے، کالج والا ہے، اسکول والا ہے، اس کی الگ کوئی زندگی ہے. تو یہ گویا کہ دو الگ الگ زندگیاں ہیں. حالانکہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس گیپ کو ختم کیا جائے کہ یہ دو الگ زندگیاں نہیں ہیں، یہ دو الگ شخصیات نہیں ہیں، یہ ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں، یہ ایک ہی قرآن کے جو ہے فالو کرنے والے ہیں، ایک ہی اللہ کو ماننے والے، ایک ہی دین کے تابع دار ہیں. سب سے پہلے تو اس گیپ کو سمجھنا اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو الگ الگ معاملات نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے. اس کے بعد میں آپ کے اصل سوال کی طرف آؤں گا کہ نوجوان دین سے دور کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے. اس کی چند وجوہات ہیں، جس کے اندر سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج کل کی جو جدید ٹیکنالوجی اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، اس کا غلط استعمال. دیکھیں ہر چیز ہے، اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، اس کا ایک منفی پہلو بھی ہوتا ہے. لیکن جیسے کہا جاتا ہے نا، وضع الشیء فی غیر محل ظلم. ہر چیز اس کا ایک محل ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک جگہ ہے. اگر آپ اس کو اس سے ہٹ کر کہیں پر رکھیں گے، استعمال کریں گے، تو یہ یقیناً ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ انصاف کے خلاف چیز ہے. یہی معاملہ ہمارے سوشل میڈیا کا ہے، یہی ہمارا آج کل کی ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے. ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری زندگی کے ساتھ ایک جڑ چکا ہے، ضرورت بن چکی ہے، ہماری ضرورت بن چکی ہے. لیکن جب اس کا غلط استعمال کیا جائے گا، جب اس کو بغیر سیکھ کر استعمال کیا جائے گا، اور صرف اس کو لہو و لعب اور اس کو جو ہے وہ صرف ویڈیوز دیکھنے کی حد تک ہم رکھیں گے کہ بس اس میں جو ہے وہ فنی ویڈیوز دیکھنی ہم نے، یا باقی دائیں بائیں کی چیزیں دیکھنے کے استعمال کریں گے، پھر یقیناً یہ جو اصل اس کا جو ہمارا مقصد ہے اس سے یہ ہمیں ہٹائے گا، یہ ہمارے نقصان کا ایک ذریعہ ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اسی طرح سے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، جیسا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں آج کل اس کو بطور ایک مضمون کے لیا جا رہا ہے. صرف ایک کتاب پڑھا دی، اسلامیات کی کتاب ہے، کوئی اور دینی علوم میں سے کوئی کتاب ہے، تو اس کو بطور ایک کتاب کے پڑھا دیا. حالانکہ یہ صرف کتاب پڑھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک زندگی سکھانے کی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر پھر مثبت تبدیلی نہیں آ پاتی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک اس کو مضمون کے طور پر لیا جاتا ہے، اس کو زندگی بدلنے کا ذریعہ نہ سمجھا جاتا ہے، نہ اس کے طور پر ہمیں پڑھایا اور سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے. اس وجہ سے ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے نوجوان نسل کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے اسکول، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، مدارس کے اندر سے ایسے لوگ نہیں نکل رہے جیسے پہلے، آج سے کچھ پہلے عرصہ میں نکلتے تھے، جو دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنتے تھے. آج کل وہ ایسا نہیں ہو رہا. اسی طرح سے ہمارے جو ہے وہ گھریلو جو نظام ہے اس کے اندر بھی یہی معاملات ہیں. نہ تو ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی نہ تربیت انہوں نے اس نہج پہ خود ان کی ہوئی ہوتی ہے، نہ اس نہج پہ وہ کرتے ہیں، نہ اس چیز کو زیادہ سنجیدہ لیا جاتا ہے. بس ایک بچہ ہے، اس نے جیسے ایک روٹین میں بچہ ہے، اس نے زندگی گزار لی، ویسے وہ زندگی گزارے گا، اس کے اندر تربیت کا جو ہے معاملہ نہیں کیا جاتا. تو کیا یہ جو سوشل میڈیا ہے مسلسل نوجوان استعمال کر رہے ہیں، آیا اس کے استعمال کی کوئی حد ہونی چاہیے، یا اندھا دھن جب جی چاہے بس فیس بک، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب، بس استعمال کرتے جائیں؟ جس طرح ہمارے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے کچھ حدود بیان کی ہیں، ہر چیز کی شریعت کے اندر بھی حدود ہیں کہ ان حدود کے اندر رہ کر اگر کام کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں بھی انسان مقرب ہوگا، اللہ کا بھی پسندیدہ بنے گا، اور شریعت کی نظر کے اندر اور دنیا والوں کی نظر کے اندر بھی انسان ایک اچھا انسان بنے گا. اسی طرح دنیا کے جتنے معاملات ہیں، آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر بھی سب سے پہلے جو ہمیں استعمال سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ اس کی ہماری باؤنڈری کیا ہے، ہماری حدود کیا ہیں.